اے مولا تو نہیں ساتھ تو ساری دنیا میں ہر چیز کا نام فقط اداسی ہے۔ سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے اور کردار رتبے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ فاسق کے گھر کی مثال پختہ اور خوبصورت قبر کی مانند ہے، جس کے اندر دیکھا جائے تو گندگی اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں۔ لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیب پر نظر رکھے۔ چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ اور جو قرآن سے جڑ گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اذان تو ہوتی ہے اب مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا، سر بہ سجدہ تو ہے مومن مگر نہیں کوئی زہرا کے لال سا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ محنت کرنی ہے تو پہلے اپنے اوپر کرو، جنگ اگر لڑنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑو اور خود سے جنگ جیتو، اور خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں بلائیں۔ بھلا وہ شخص اپنے پیٹ یا شکم کے روزے سے کیا حاصل کر پائے گا جس کی زبان، کان، آنکھیں اور ہاتھ پیر روزے دار نہ ہوں۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہے حرص و ہوس اور غصے سے۔ تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے سینے کے احساس کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں تنہا ہی آئے تنہا ہی جاؤ گے، تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں عادت ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا، اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، وہ بھی جو تم نے دیے اور وہ آنسو بھی جو تمہیں کسی نے دیے۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دل سے اٹھتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ فرش تاج کوئی نام و نشان مل نہ سکا، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر نکلا۔ رونا بہت آسان ہے مگر درد کو اندر چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہے۔ جب دنیا کے دھوکے میں آنے لگو تو یاد کرو
وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی اور جنازہ۔ اللہ کے بندوں کی راہ محبت و عشق کی راہ ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی۔ شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار کاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ ڈر اس کو لگتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کرو۔ قتل نفس سے ممکن تھی موت میری، ضرب لا الہ سے کر لی خودکشی ہم نے۔ صرف پھول ہی نہیں، کچھ دکھ بھی سدا مہکتے ہیں۔ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ ایک واہ کی حسرت اس خاک کے پتلے سے نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ فنا ہو جانا باقی رہنے والوں کی ابتدا ہے۔ اپنے معبود کو اپنا محبوب بنا لینے کا نام بندگی ہے۔ وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ اے جنوں کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں ہمیں، جب تجھے آتا ہے گھر کو ہمارے صحرا کرنا۔ ایک سودائی، ایک ہرجائی، در بدر میں ہوں، جا بجا تو ہے۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک رب ہی تو ہے جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتا، چاہے آپ کے گناہ ریت کی ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پتہ ہے کہ اصل ضمیر کیا ہے، کہ جھگڑے میں صحیح ہونے کے باوجود بھی اندر سے آواز آئے کہ ہم غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ تعلیم جہالت اور بہت زیادہ قوت کمزوری بن جاتی ہے، اور یہ سب توفیق کے نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ روح کی غربت حقیقی غربت ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگاتے ہیں۔ دھوکہ وہ جنگل ہے جہاں خلوص کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس نے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا، وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ملعون ہے وہ جس نے مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنی ذات پر کرو گے۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا، انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی خودی کھو چکا ہے،
اس کھوئی ہوئی چیز کی جستجو کر۔ قابل تعریف یہ تقسیم میں خانے میں ہے، جس کو جتنی پیاس اتنی اس کے پیمانے میں ہے۔ شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ سکون قلب کی تلاش کا پہلا اور آخری مقام اللہ کا ذکر ہے اور اس کی یاد ہے۔ تمہارے ڈھونڈنے والے کچھ ایسے کھوئے ہیں کہ ان کو آپ ہی اپنا نشان نہیں ملتا۔ جس کو وہ ذات اپنا سمجھے اسی کو اپنا نام پکارنے کی اجازت عطا فرماتی ہے۔ دوسرا پکار ہی نہیں سکتا، دوسرے کے لیے اجازت ہی نہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں، میں تیرا ہو چکا ہوں زمانے سے کیا غرض، اے جانے جا مجھے تیرے غم کی تلاش ہے۔ توبہ کرنا ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا کمال ہے۔ تجھے جو کچھ چاہیے اللہ سے حاصل کر، صرف اسی ذات نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ اترا ہوا ہے ذہن سے چھیڑو نہ ذکر یار، یاد آ گیا تو پھر سے بھلایا نہ جائے گا۔ اے بردبار رحم کرنے والے، ہمیں اپنی خاص قربت عنایت فرما، جس کے ہوتے ہوئے کوئی تنہائی نہ ہو۔ آسمان یعنی یہ کائنات اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا، مگر اس کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ باقی ہو جائے۔ جس نے مخلوق سے مانگا یقیناً وہ اپنے خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ بس جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ جس مالک کی ملکیت ہے اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے کسی دوست کو ڈھونڈ، در بدر پھر کوچا بکوچا جا، تلاش کر تلاش کر تلاش کر۔ کوشش کرو کہ تم داڑھی اور سر کے نہیں بلکہ عقل اور دین کے بزرگ بنو، تاکہ تم عقل کل کی طرح باطن کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ وہ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں جو لوگ سب کے عیب و ہنر دیکھ رہے ہیں۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا۔ روح و قلب میں اللہ کو ڈھونڈ، نقش دیار یار کو اپنی گلی میں ڈھونڈ۔ ایک کائنات ہے تیرے اندر چھپی ہوئی، جو کچھ بھی ڈھونڈنا ہے وہ اپنی خودی میں ڈھونڈ۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ رزق پانے سے دل خوش نہ ہو اور رزق کے نہ ہونے سے دل غمگین نہ ہو۔ عبادت پر ناز کرنے والا گناہ گار ہے، اور گناہ پر عذر کرنے اور شرمندہ ہونے والا قابل معافی ہے، فرما بردار ہے۔
ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے۔ حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، اور معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ بولنے والے کے الفاظ اس کا عکس ہیں، اور سننے والا ان الفاظ کو کیسے سمجھتا ہے یہ اس کے کردار کا عکس ہے۔ عشق صرف اگر چہرے سے ہوتا تو خدا کردار نہ بناتا۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا اور دوسرے وہ جنہیں رکنا نہیں آتا۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو، اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دوسرے علوم کی راہیں تم پر کھل پائیں۔ رنگین خواب دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زندگی کی بے رنگ حقیقتوں کا سامنا کرے، اور بہت سے لوگ خاموشی کو اندھا پن بھی سمجھ لیتے ہیں۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا گیا ہے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا گیا۔ ان کا کس نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہے۔ بہت مشکل ہے راستے زندگی کے۔ اجداد کہتے تھے محبت دین کا جز ہے، تو اپنے دین میں تم بھی کہیں دھوکہ نہیں کرنا۔ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے، تیرے دکھ تیرے ہی رہیں گے، تو چاہے اس کو سنا یا اس کو سنا۔ دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے حرف دعا کی لاج رکھ لے، ملے توبہ کو رستہ، باب استغفار کھل جائے۔ تم اپنی زبان پر رب کے ذکر کو جاری رکھو، وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کو جاری رکھے گا۔ خواہش اگر چاند کی رکھیں تو قبول اس کے داغ بھی کریں۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو اسے فاش نہ کرو۔ نہ کرو ہمت کسی کے برے وقت میں ہنسنے کی، یہ وقت ہے اسے شکلیں یاد رہتی ہیں۔ کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ میں خانے سے نکلا ہو جو اس کو شرابی نہ سمجھو، مسجد سے نکلنے والا ہر شخص نمازی نہیں ہوتا۔ سود کا پیسہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو جائے، اس کا انجام تنگ دستی ہے۔ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظ کے مطلب ہزار نکلتے ہیں۔ انسان کی زندگی پر عقل مندی کی نہیں، تقدیر کی حکمرانی ہوتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ مقام ایسا ہے کہ مسجود ملائکہ ہوئے ہم، اعمال وہ ہیں کہ پناہ مانگے حیوان بھی۔ معاملات تب بگڑتے ہیں جب کسی کو سمجھنا تھا
اور آپ سمجھانے بیٹھ گئے۔ پیاسا پلٹ گیا ہے تیرے در سے ایک شخص، تو نے خدا کو کتنی سہولت سے کھو دیا۔ بات تو بس اس کے کن کی ساری ہے، یہ سوچ کر سلسلہ دعاؤں کا جاری رکھو۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ آپ کی غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ شور کرتے ہیں ٹوٹتے رشتے، ہم کو گھر چاہیے مکان نہیں۔ ایک اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی، اس کی محبت بلند نہیں ہو سکے گی۔ برائی کا راستہ بھول جانے سے ہی نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والدین کی ہے۔ ہم ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔ ضرور مانگو خوشیوں کی دعا، لیکن رب تو اکثر تکلیفوں میں ملتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ جب اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے تو غم میں بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے، اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ محبت ہو جائے تو سجدوں کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ افلاک کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان، والعصر، خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا ہی اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو، تو وہ ناشکرا ہے۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا، کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو،
اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی چھوڑ دو، جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کے راستوں کو بند کر لیا ہے۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ زندگی کتنی بھی دکھی ہو، جینے والوں کو پھر بھی پیاری ہے۔ تجھ کو لگتا ہے کہ تن دھونے سے تو پاک ہو گیا، تجھ پہ واجب ہے غسل ابھی تیرے ذہن و قلب کا آدم۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ بیکار سا قصہ ہے، ایک فرضی کہاوت ہے، ہم خاک کے ذرے ہیں، مٹنے کی علامت ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بیوقوف جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں ہوتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ خود ہی کو تباہ کر کے رویا ہوں میں، ہر روز گناہ کر کے سویا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا بہترین عبادت ہے۔ وہ بندہ سچی میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔ امید رکھنے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ عقل مند ترین انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے، اور جاہل ترین انسان برائی کر کے بھی مطمئن رہتا ہے۔ عقل مند انسان جھوٹ نہیں بولتا، چاہے اس کا رجحان اسی کی طرف کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ لامحدود خواہشات محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں، جبکہ انسان کی زندگی میں صبر اور شکر دونوں کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے اور شکر نعمت بڑھاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیچارہ انسان فقر و تنگ دستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، کون سی عادتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بہت زیادہ بولنا، اپنا راز کسی پر ظاہر کر دینا، اور ہر ایک پر اعتماد کر لینا۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے۔
ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں اور ہمیں تیری یاد دلاتے رہیں، ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔